السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہندوستان میں اسلام کب آیا تھا اور پاکستان میں صحابہ کی قبریں بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے علی مرزا سے پوچھی گئی ہے اور علی مرزا نے اس کا بخوبی جواب دیا ہے، اور آپ سنیں ہندوستان کا اور پاکستان کا جو معاملہ ہے اور جو اسلام کا بھی معاملہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گی۔ اور ہم ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کہیں بھی ہوں، اپنے ملک سے وفاداری اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہندوستان میں ویسے اسلام انٹر کب ہوا؟ صحابہ کرام کی قبریں وغیرہ پائی جاتی ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی ہیں۔ حضرت سہل بن عدی کوئی صحابی اگر ہیں، مزار بھی یار ہمارے جیلوں میں بھی ایک صحابی کی قبر بنی ہوئی ہے، خود سے لوگوں نے بنائی نہیں یار، کوئی اس طرح وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام کہاں سے آیا؟ اسلام دیکھیں بنو امیہ کے دور میں اسلام آ گیا تھا یہاں پہ، ٹھیک، محمد بن قاسم جب یہاں پہ آیا، اسلام آیا تھا، اسلام بھی آیا مسلمان بھی آیا۔ وہ والا اسلام اگر آپ کہتے ہیں وہ تو اسلام وہاں پہ بھی نہیں تھا جہاں سے آ رہا تھا۔ اسلام جس کو آپ رناؤنڈ اسلام کہتے ہیں، نہیں محمد بن قاسم اسلام کی دعوت کے لیے آیا؟ نہیں، اسلام کی دعوت کے لیے تو نہیں آیا تھا، آیا کسی اور مسئلے میں تھا، لیکن بہرحال اسلام بھی ساتھ لے آیا نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک نیچرلی وہ اپنا مذہب بھی تو لے کے آئے نا، جس طرح انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام نہیں گیا تھا، مسلمان تاجر گئے تھے تو ساتھ اپنا اسلام بھی لے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک نیچرل ہے، جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اپنا ریلیجن اپنا ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح پھیلتا ہے نا، کوئی ایک سبب بھی بنتا ہے نا، وہ بعض اوقات کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ وہ ساتھ میں ناسبی لایا ہوگا؟ جی ناسبی لایا تو ختم ہی ہوگی نا، کتنا عرصہ چلنی تھی۔ لیکن آپ ایک ذہن میں رکھیے گا بات، یہ میں انصاف کے ساتھ، اب مجھ سے زیادہ تو اہل بیت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ سنیت پہ اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے کرم رہا ہے، تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری میں سنیت میں کبھی حضرت علی کا بغض نہیں رہا، ٹھیک، یہ ضرور رہا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کیا ہے، ٹھیک، اچھا وہ دفاع بھی ڈرتے ڈرتے کیا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ جی معاویہ جو ہے حضرت علی کے ٹکر کے تھے، نو 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 نو، وہ کہتے تھے یار ان سے غلطی ہو گئی، بس ان کے بارے میں زبان بند رکھو، ہاں یہ کبھی نہیں کہا کہ جی بڑی وہ خدمت کو اسلام کی کر کے گئے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جنہوں نے شیعہ کے ساتھ مناظرے لڑے ہیں نا سنیوں کے دفاع پہ، ان کا بھی حضرت معاویہ کے بارے میں یہ موقف تھا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کی جوتیوں میں بھی بیٹھے نا، حضرت علی کے صحابہ کی جوتیوں میں بیٹھے، تو ان کے لیے اعزاز ہے۔ جو عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، تو امیر شام کے بارے میں ان کی کتنی سخت رائے ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علامہ وحید الزمان، چلے ان سے پہلے نواب صدیق حسن بھوپالوی جو اہل حدیث کے سب سے بڑے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں سمجھ لیں محسن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اتنے بڑے وہ عالم ہیں کہ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودی ہیں وہ ان کو امام لکھتے ہیں، امام نواب صدیق حسن بھوپالوی۔ وہ تو کہتے تھے کہ امیر شام کی جنگ جو ہے وہ دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب اس طرح کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ چونکہ سید تھے ان کا جھکاؤ اس طرف تھا، ایسا نہیں تھا۔ سنیت ہمیشہ پرو علی رہی ہے، سنیت کبھی بھی پرو بنو امیہ نہیں ہوئی ہے۔ پرو بنو امیہ صرف اتنی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس بنیاد پہ اس کو صحابی ہونے کی وجہ سے لعن طعن نہ کریں، اختلاف رائے رکھیں، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق نہ بنائیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو بھی سنیت نے مانا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ نبی الاسلام کی وصیت کے مطابق آپ کے گورنروں کی شکایت آ رہی ہے، مال غنیمت تقسیم کریں۔ امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، فقہ حنفی کی بنیادی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہدایہ ہو باقی کتابیں، کہ مال غنیمت حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں تقسیم ہوگا، ابو بکر عمر کے طریقے پہ تقسیم ہوگا۔ اب مجھے بتائیں ہدایہ 1000 سال پہلے ہدایہ لکھی گئی ہے، کیا انجینئر صاحب کی انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کو رسپیکٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت میر معاویہ کے بارے میں بدر الدین عینی آج سے 600 سال پہلے لکھ گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ معاویہ کو 1 اجر ملے گا، اس کے لیے تو یہی کافی ہے، اسے اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ کیا اس نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی تھی؟ ملا علی قاری جو ہر درجے میں امیر شام کا دفاع کرتے ہیں، تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امیر شام کو چاہیے تھا کہ حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کی۔ نمبر 2 انہوں نے بغاوت کی، مرقاہ کے اندر انہوں نے لکھا۔ نمبر 3
انہوں نے قصاص عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا, اندر وہ خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4 حدیث عمار نے ان کو ان کے چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیا. اور نمبر 5 امیر معاویہ کے کنڈکٹ نے قرآن و سنت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اور پتہ ہے نمبر 6 پہ انہوں نے کیا لکھا, لیکن ہمیں چاہیے اپنی زبان بند رکھیں. ٹھیک, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی قاری کا ہے. ویسے میرا اس سے ہلکا تھا, لیکن مولا علی قاری کے جیسے مجھے حوصلہ ہوا تو میں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھایا. میں کہ مولا علی قاری ویل ڈن رحمہ اللہ تعالی.